जनरल राइटर मीराना की तरफ से खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। सो तुम ही हो, इसकी ये वीडियो नंबर 24 है, 24। और पिछली वीडियो में यानी 23 नंबर की वीडियो में हमारी 5वीं किस्त ख़त्म हो गई थी। ये इसकी 6ठी किस्त है। ये 6 इक़सात मैंने लिखी थी, तो 6ठी किस्त है। ये इसके 100 इक़सात हो सकती है, क्योंकि 100 पे ही है। 100 एपिसोड होते हैं, तो मैंने 6 एपिसोड इसके लिखे थे। तो अभी 6ठा एपिसोड में शुरू कर रहा हूँ। इसका सीन नंबर 1 है। वक्त दिन का है, तो दिन में शाम का वक्त है। मुकाम बंगले की छत है। किरदार मंसूर का है। तो स्क्रीन प्ले में लिखा गया मंसूर छत पर कुर्सी या झूले पर बैठा हुआ है। छत पे अमूमन लोग छोटा झूला रखते हैं, उस पर भी लोग बैठते हैं, कुर्सी होती है। तो प्रोडक्शन वालों के लिए दोनों जुमले लिखे हुए हैं कि वो कुर्सी भी रख सकते हैं और झूला होता ज़्यादा अच्छा है। तो सूरज गुरूब हो रहा है। ढलते सूरज की ठंडी ठंडी किरणें मंसूर के चेहरे की अफसुर्दगी में मज़ीद इजाफा कर रही हैं। मंसूर डूबते सूरज को गौर से देखे जा रहा है। उसे फ्लैशबैक का सीन नंबर 8 याद आ रहा है। उसमें जो है ये सीन नंबर 8 और किस्त नंबर 5 है। वकील साहब का वो सीन है। वो कह रहे हैं कि वकील की साहब कहते हैं कि तुम में से जो लड़की मंसूर से शादी करेगी तो सिर्फ 50 करोड़ वो भी मंसूर को मिलेंगे, और तुम दोनों ही शादी करोगी तो 100 करोड़ मिलेंगे। तो लाइबा कहती है ये बात तो समझ में आ गई कि ये रकम मंसूर को मिलेगी। इस पर अनादिल कहती है और कोई भी शादी नहीं करेगा तो ये रकम मंसूर को भी नहीं मिलेगी। क्यों अंकल? वकील कहता है हाँ ऐसा ही है, मगर तुम दोनों सोच लो। तो लाइबा कहती है अंकल मैं खूब सोच समझ कर ही यहाँ आई हूँ। मैं स्वतंत्र के रूप में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कहकर लाइबा उठकर चली जाती है। अनादिल कहती है और मैं अपना फैसला अभी सुना देती हूँ। मंसूर का बंटवारा मुझे मंसूर नहीं है। ये कहकर अनादिल भी उठ के चली जाती है और ये फ्लैशबैक यहाँ ख़त्म होगा। वो बैठा बस, तो इसकी सोच पिछली बातें याद आ रही इसको। फ्लैशबैक के ख़त्म होने के बाद मंसूर के चेहरे पर गहरी फिक्रमंदी के तासुरात नुमाया हो गए। सीन से आपको समझ में आ गया होगा कि ये पिछली बातें इसको परेशान कर रही है। मंसूर सोचते हुए सोच रहा है, उसकी सोच की आवाज़ है, ये वॉइस ओवर। मंसूर कहते हैं मेरे वालिद ने मुझे ये किस इम्तिहान में डाल दिया है। मैं इनकी दौलत का वारिस हूँ, मगर मैं मोहताज हूँ। लाइबा और अनादिल का ये दोनों मुझसे शादी नहीं करेंगी तो मैं तमाम दौलत से महरूम हो जाऊंगा। ये दौलत मेरे होते हुए भी मेरी नहीं है। तो उनको एक बढ़ता है कि ये कैसा इम्तिहान है। अब सूरज काफ़ी हद तक गुरूब हो रहा है और मंसूर की सोच की आवाज़ अब फिर आती है। सूरज को दिखाया कि वो काफ़ी गुरूब हो गया। तो मंसूर कहता है मैं भी इस सूरज की तरह डूब रहा हूँ। जो वो डूब रहा है सूरज, तो कहता है मैं भी डूब रहा हूँ, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। इस सूरज भी चंद लम्हों में डूब कर हर तरफ अंधेरा और तारीकी फैला देगा, और मैं भी डूब रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में भी हर तरफ अंधेरा और तारीकी ये फैल रही है। अब एक और फ्लैशबैक में मंसूर एक और उसको बात याद आती है जैसे, तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। ये सीन नंबर 7 है और एपिसोड नंबर 1 है, यानी पहले एपिसोड का सीन नंबर 7। इसमें सुंबल छत पर गुरूब आफ्ताब को देख रही होती है और मंसूर आकर से बात करता है। यहाँ ये सीन दिखाया जा रहा है। मंसूर कहता है तुम यहाँ बैठकर किन ख्यालों में गुम हो जाती हो। सुंबल कहते मुझे डूबते सूरज का नज़ारा अच्छा लगता है। तो मंसूर कहता है कि और मुझे सूरज के तुलू होने का नज़ारा अच्छा लगता है। तो अब यहाँ से सीन रुक कर अगला जुमला
منصور کا دکھائی دے گا، یعنی آگے کے سین میں اس میں رک کر جو خاص جملہ وہ ہے منصور جو کہتا ہے وہ جملہ جس کی یہاں ضرورت ہے۔ منصور کہتا ہے سنبل ڈوبنے والے ڈوبتی چیزوں کا نظارہ کرتے ہیں، تو ڈوبنے والوں کو بچانے والی لڑکی ہو، تم ابھرتے سورج کو دیکھا کرو۔ یہاں یہ فلیش بیک ختم ہوا۔ اب منصور بے چینی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے، اٹھ کر کھڑا اور ٹہلنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، اب اس کی سوچ کی آواز، وائس اوور۔ منصور: مجھے سنبل کے سہارے کی ضرورت ہے۔ ہاں، مجھے سنبل سے مشورہ کرنا چاہیے، اس نے ہمیشہ مجھے اچھا مشورہ ہی دیا ہے، وہ حقیقی میری ہمدرد ہے، مجھے اس وقت صرف سنبل ہی بچا سکتی ہے۔ یہ سوچ رہا ہے اور ڈوبتے سورج کو دیکھ رہا ہے، مگر اس وقت تک اب وہ سورج مکمل ڈوب چکا ہے اور ہر طرف اندھیرا سا پھیل چکا ہے۔ تو منصور کی آواز، یہ وائس اوور پھر آتی ہے، یعنی منصور سوچ رہا ہے کہ اس سورج کی طرح، مطلب میں اس سورج کی طرح ڈوبنا نہیں چاہتا، مجھے اپنی زندگی میں اندھیرا اور تاریکی نہیں چاہیے، مجھے روشنی چاہیے، طلوع ہوتے ہوئے سورج کی روشنی، اور میری زندگی میں روشنی صرف سنبل لا سکتی ہے، صرف سنبل۔ یہ سوچ کے منصور تیزی سے نیچے کی طرف جاتا ہے، سیڑھیاں اتر کر وہ سنبل کو ڈھونڈنے کچن کی طرف جا رہا ہے۔ یہاں سین کٹ ہو جائے گا۔ اب سین نمبر یہ 2 ہے، وقت رات کا ہے، مقام جو ہے یہ لون ہے، یعنی رات کا وقت ہے، لون کا سین ہے یہ، اور اس سین میں کردار ہے سنبل اور منصور۔ سنبل لون میں بیٹھی، ہر طرف شام کے بعد اب رات کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے، یعنی شام ختم ہو چکی ہے، رات ہو چکی ہے۔ بنگلے کے بیرونی حصے اور لون کے پول پر لائٹ لگی ہوئی ہے جو آن ہے، یعنی آس پاس لائٹ کوئی ہے جس کی روشنی میں وہ نظر آ رہی ہے۔ سنبل اپنے پرس سے موبائل نکال کر اسے دیکھ رہی ہے کہ منصور اندرونی دروازے سے تقریباً دور تو وہ آتا ہے اور ہانپتے ہوئے سنبل سے کہتا ہے، منصور یہ تم یہاں بیٹھی ہو اور میں تمہیں پورے گھر میں تلاش کر رہا ہوں۔ سنبل کے چہرے پہ فکر مندی کے آثار آ جاتے ہیں، وہ گھبرا کر کہتی ہے، کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ منصور سنبل کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھتا ہے اور اپنی سانسیں درست کرتے ہوئے کہتا ہے، مجھے تم سے خاص بات کرنی ہے۔ سنبل: ہاں کہو منصور، کیا بات ہے؟ منصور کچھ دیر کے لیے سوچ میں ڈوب جاتا ہے۔ سنبل: اب تم کیا سوچنے لگے؟ منصور: میں سوچ رہا ہوں کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ بعض اوقات تھوڑا کنفیوز ہوتا ہے تو سوچ میں بولا کہ میں کیسے اپنی بات کا اظہار کروں، تو یہاں یہ وہ سچویشن دکھائی گئی ہے۔ سنبل کہتے ہیں، تم آج کے لائبہ اور انادل کے رویے سے پریشان ہونا۔ منصور حیرت سے: ہاں، اگر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ سنبل دھیرے سے مسکراتی ہے، تو تمہارا چہرہ صاف بتا رہا ہے۔ سنبل: منصور پھر حیرت سے: تم چہرہ بھی پڑھ لیتی ہو؟ سنبل کہتی: منصور تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ منصور: کیسے ٹھیک ہوگا؟ وکیل انکل انہیں جتنا سمجھا رہے تھے وہ اتنا ہی ہواؤں میں اڑ رہی تھی، اونچی اڑ رہی تھی یعنی۔ سنبل: میں تمہیں بھی اچھی طرح جانتی ہوں اور ان دونوں کو بھی، تم میرا ایک مشورہ مانو گے؟ منصور: میں تم سے مشورہ کرنے تو آیا ہوں، جو تم کہو گی میں وہی کروں گا۔ سنبل اپنے پرس سے 3000 روپے نکال کر منصور کو دیتے ہوئے: تم یہ پیسے رکھو اور اپنے ایک دو جو تمہارے دوست ہیں ان کے ساتھ آؤٹنگ پہ چلے جاؤ۔ منصور حیرت سے: یہ کیا بات ہوئی؟ سنبل اطمینان سے کہتی ہے، تمہیں اس وقت ذہنی سکون کی سخت ضرورت ہے، تم اپنے دوستوں کے ساتھ جاؤ گے تو تم یہ سب کچھ بھول جاؤ گے، میں کل صبح تم سے بات کروں گی۔ منصور حیرت سے پیسے ہاتھ میں رکھ کر سنبل کو دیکھتا ہے۔ سنبل اسے اشارہ سے تسلی اور اطمینان دلاتی ہے، یعنی یہ اس طرح کا سین ہے
کہ اس وقت جو ذہنی کیفیت منظور کی اس میں کوئی بات کرنا مناسب نہیں ہے، تو چاہ رہے کہ تھوڑا گیپ آ جائے، یعنی ایک دن کا گیپ آ جائے تو پھر سکون سے بات ہو. تو یہ سین کی دماغ یا جو بھی رائٹر کا ذہن ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ آگے سوچ کے چیزیں لکھتے ہیں. تو یہ سین نمبر 2 یہاں کمپلیٹ ہو گیا اور ہماری ویڈیو کا وقت بھی مکمل ہو رہا ہے. تو اگلی ویڈیو میں یعنی ویڈیو نمبر یہ 24 میں ہم یہیں سے اس کو شروع کریں گے. تو اگلی ویڈیو تک کے لیے تھوڑا انتظار کر لیجیے. آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر لیں اور اس چینل کو شوبز کے متعلق افراد تک اس کا تعارف پیش کریں، اس کو وہاں تک ان لوگوں تک پہنچائے اور انہیں کہیں کہ وہ اس چینل سے استفادہ حاصل کریں کہ ایک رائٹر اپنی اسکرپٹ اور اپنی ون لائنر وغیرہ سب آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہے. تو ان سے آپ کو جو فائدہ ہو سکتا ہے وہ آپ اٹھا سکتے ہیں. تو اس طرح میرے چینل کی بھی کوئی پروموشن ہو جائے گی. آپ یہ کوشش کریں گے، اس کے لیے میں آپ کو مشکور رہوں گا. اور مجھ سے کوئی رابطہ کرنا چاہتا ہے تو میرے ڈسکرپشن کے اندر میری تمام لنک موجود ہے، ای میل آئی ڈی موجود ہے. اس کے علاوہ آپ یہ ویڈیو کے کمنٹس کے اندر بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.